ہم نے اصل میں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسٹیٹس ہے، ہماری زندگیوں سے ہمارا ان کا کیا تعلق ہے۔ ہمیں آج تک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس میں میکسیمم چیزیں سوائے ایک خلیل اللہ جو آپ نے بات کی، اس خلیل اللہ کے علاوہ یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کو میسج بتایا جا رہا ہے یہ ببلیکل میسج ہے، اور ہاجرہ اور سارہ یہ جتنے بھی یہ نام ہے سب ببلیکل سارے نیمز ہیں، اور یہ بائبل سے ہی ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جب بھی کسی نبی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کے سارے کانسیپٹ جو ہیں ان کی سب جو جڑ ہے وہ ببلیکل ہے، یعنی یہودی اور عیسائیوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے میسج جو دنیا میں ہر زمانے میں رہا اس کی جو انٹرپریٹیشن، جو رانگ انٹرپریٹیشن چلتی رہی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور اس میں یہ ڈویژن کریٹ کی گئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے، آج بھی یہودیوں نے اسحاق علیہ السلام کو جب وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بہت آگے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ الگ سمجھ لیں ان کے اس میں امپورٹنس نہیں دیتے۔ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو تو دو بیویاں تھیں، ایک ہاجرہ اور ایک سارہ۔ جو ہاجرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ان کی لونڈی تھی جو کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور اس لونڈی سے انہوں نے، کیونکہ ان کو سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ہاجرہ سے جو مطلب انہوں نے تعلق قائم کیا لونڈی سے، اور اس سے جو بیٹا ہوا تو یہ سمجھ لیں یہ اسماعیل ہے، اور اسحاق جو ہے وہ پھر سارہ سے پیدا ہوئے تو وہ اسحاق ہے۔ تو یہ سارا ببلیکل کانسیپٹ ہے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے جو کانسیپٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہی معاشرے کے اندر پروپیگیشن کرتے کرتے ہمارے پاس بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے۔ اب ہم نے جو آج جو میں یہ سبجیکٹ ہے اس کو پیورلی قرآن مجید سے ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے، بغیر کسی اور کتاب کی مدد لیے بغیر۔ یعنی یہ سب سے اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے جب ہم اس کو ابھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا 69 ٹائم ذکر کیوں کیا؟ 69 ٹائمز ان کا نام ہے قرآن مجید میں۔ سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے 136 ٹائمز، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن مجید میں 69 ٹائمز ہے۔ اس طرح باقی پیغمبروں کے نوح علیہ السلام 43 ٹائمز ہے، اس طرح باقی تمام پیغمبر اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 25 ٹائمز ہے، اور پھر اس طرح سے اور کم ہوتے ہوتے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ ایز محمد، اور 1 دفعہ ایز احمد جو ہے 5 دفعہ ہے۔ ایز اے نیم کی بات کرتے ہیں تو جو نیم اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کے، اس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اور ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیوں 69 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے نام استعمال کیا ہے، اس کا اور ہمارے مسلمانوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے لیکن بنی اسماعیل کا ذکر پورے قرآن مجید میں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے بنی اسماعیل کا جو ہے یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے، اور یہ رانگ کانسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں بنی اسماعیل جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور اہل بیت کا جو کانسیپٹ ہے، اہل بیت جو ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر اہل بیت جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت جو ہے امام حسن، امام حسین، اور یہ جو اہل بیت یہاں سے بتایا جاتا ہے، جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں لکھا ہوا۔ اور یہ کانسیپٹ جو اہل بیت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی وائف جو ہیں ان سے وہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت ہے۔ قرآن مجید میں 11 سورہ 11 سورہ ہود 11 آیت نمبر 73 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اہل بیت۔ اور اہل بیت کا جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے قرآن مجید کے اندر، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وہاں پہ بسایا، ذریت کو بسایا۔ اس میں کہیں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام ان آیتوں میں یہ نہیں لکھا کہ اسحاق علیہ السلام اس میں نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ذریت کو خانہ کعبہ کے نزدیک بسایا تھا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ بات سمجھنا کہ اسحاق علیہ السلام نہیں تھے اس میں، تو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے ہمیں دیکھنا ہے۔ دوسرے ایک اور کانسیپٹ جو قرآن مجید کے اندر سورہ انعام 6 آیت نمبر 75 جب آپ پڑھتے ہیں تو
زمین و آسمان کی جو سلطنت ہے پوری کی پوری، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو سلطنت پر اپنی بنائی ہے، اس کے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو کے نام سے اگر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی مطلب دکھایا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے پوری جو زمین و آسمان کی سلطنت ہے، 7 آسمان اور 1 زمین کی پوری سلطنت جو کنگڈم جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں، جو ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اس کو دکھایا انہیں۔ تو اس کا مقصد یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کے بارے میں بتایا، جو کہ میں آپ کے سامنے آیتوں سے ابھی ڈسکس کر رہا ہوں۔ آیتوں کا ریفرنس ہے سورہ انعام سے آیت نمبر 75 میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو پوری زمین اور 7 آسمان اور زمین کی جو کنگڈم تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ابراہیم کو دکھائی۔ اب آپ بتائیے، یہ بات ہمارے معاشرے میں کبھی ڈسکشن میں نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معراج پہ پہنچایا کہ ان کو کنگڈم زمین و آسمان کی دکھائی گئی۔ یہ کبھی کوئی آدمی ڈسکس نہیں کر رہا، کہ جبکہ سورہ انعام 6 آیت نمبر 75 میں دیکھو، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ سماوات کہتے ہیں 7 اسکائی اور ارض زمین کی، اس کی کنگڈم جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے کوٹ کی کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بالکل بھی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورہ حج 22 آیت نمبر 22 آیت نمبر 26 میں لکھا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی تھی خانہ کعبہ کی جگہ کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 127 میں 126 میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کے قواعد کو بلند کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے بھی قواعد بلند کر رہے تھے۔ آپ سوچیں، اب مسلمانوں کا جو سمجھ لیں کور ہے، بنیاد ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے ہم دونوں کو تو اپنا مسلم بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلم تو بنا لے تیرے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام خود بھی مسلم تھے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 67 میں کہ ابراہیم جو تھا نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، ولکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ تو قرآن مجید کے حساب سے میں یہ جو آیات کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، اس کے اندر قرآن مجید میں سورہ جو 60 ہے الممتحنہ، اس کے آیت نمبر 4 میں لکھا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے فی ابراہیم، ابراہیم میں۔ تو ابراہیم والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سب پیغمبر جو تھے، یعقوب علیہ السلام وغیرہ، سب ان سب پہ بہترین اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہمیں یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اسوہ حسنہ جو ابراہیم علیہ السلام میں بہترین ہمارے لیے ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ ہمیں آج تک صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے کوئی بات نہیں کی جاتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لوگوں کو بتائی کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے ابراہیم کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ آیت کو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 68 میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کی اتباع کی، ابراہیم کی اتباع کی، وہ حاضر نبی اور اس نبی کی اتباع کی۔ تو یہ بھی قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران 3 آیت نمبر جو ہے 68 میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ میں اس لیے یہاں سے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کروں گا کیونکہ یہ آیت کبھی ہمارے معاشرے میں ڈسکشن میں نہیں آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 68، ان اول الناس بابراہیم، بے شک انسانوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، وہذا النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ تو ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر آپ 2 نبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں دیے، جس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی اتباع، اور پھر حاضر نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔
یہ بات جو ہے نا یہ دو کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر بیان کیا ہے؟ کیونکہ اب جب ہم باقی آیتوں کے اندر اس کو غور کریں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی. قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے منحرف ہوگا الا من سفیہ نفسا، سوائے اس نے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا. یعنی سوائے بے وقوف لوگوں کے ملت ابراہیم سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا. ملت ابراہیم قرآن مجید کے اندر کسی پیغمبر کی ملت کو اللہ تعالیٰ نے فالو کرنے کا نہیں لکھا سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی مذہب، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنے کا لکھا ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی 130 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منحرف ہوگا ملت ابراہیم سے سوائے اس نے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے اس کو ابراہیم کو چن لیا فی الدنیا، دنیا میں، وفی الآخرۃ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا. تو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا. یہ کون بتا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ یعنی اس کا مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ببلیکل کانسیپٹس آئے ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید کے کانسیپٹ ہمارے معاشرے کے اندر بالکل نہیں بتائے جا رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے میں آیت کوٹ کروں گا، اس میں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 54 میں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ حسد کرتے ہیں اسے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما، اور تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو، ابراہیم کے فالوور کو الکتاب دی، الحکمت دیا، وآتیناہ ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم دیا. اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو. فقط آتینا آل ابراہیم، تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو دیا الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو دیا. یعنی فالوور آف ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب دی. ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہم فالوور آف ابراہیم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم کی اتباع کرنی ہے. تو اللہ نے آل ابراہیم کو الکتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم میں تھے، ان کو الکتاب دی اللہ نے، الحکمت دیا، اور آتیناہ ملکا عظیما دیا، بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ دی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 4 آیت نمبر 125 میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنے وجہ کو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہوا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا ذکر کیا کہ اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہے جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. اور قرآن مجید کی ایک اور عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اور اس سے بہتر دین کسی کا نہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم کی اتباع کی. اور سورہ حج 22 آیت نمبر 78 میں لکھا ہے وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے. اور سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 124 میں لکھا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کی آزمائش اس کے رب نے کلمات سے کی اور اس نے پورے کر دکھائے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا بے شک میں تجھ کو انسانیت کا امام بناتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مذہب کا باپ بنایا، انسانیت کا امام بنایا، اپنا خلیل بنایا. اور اللہ نے کہا ملت اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہے جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. اور کون ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ابراہیم ملت ابراہیم سے منحرف ہوگا سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا. تو بے وقوف لوگوں کو نہیں پتا کہ ملت ابراہیم کیا ہے، اور وہ لوگ سمجھتے آ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بائبل جو عیسائی اور یہودی بتاتے آ رہے ہیں ان عقائد کو لے کے چل رہے ہیں.